الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے، اچھے یا برے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما رکھا ہے کہ جو انسان کی ہر نقل و حرکت کو ریکارڈ میں لا رہے ہیں. قیامت کے دن یہ ریکارڈ انسان کے سامنے لایا جائے گا اور انسان اسے دیکھ کر حیرانی کا اظہار کرے گا. قرآن کہتا ہے کہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی عجیب کتاب ہے کہ اس نے ہمارے چھوٹے بڑے کسی بھی کام کو چھوڑا نہیں ہے، اس میں ریکارڈ کر لیا ہے. اور پھر محشر کی وہ گھڑی سخت گھڑیوں میں سے ایک ہوگی جب نامہ اعمال تولے جائیں گے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم عدل کی ترازو قائم کریں گے اور اس دن کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. جس نے جو کچھ کیا ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی. ہم سب کو حاضر کریں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. میدان محشر میں جو چند گھڑیاں اور چند مقامات جو بہت سخت بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی رو رہی ہے. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آپ نے ان سے پوچھا ما یبکی کی، عائشہ کیوں رو رہی ہو، کس چیز نے تم کو رلایا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ذکرت النار فبکیت. میں نے جہنم کو یاد کیا اور مجھے رونا آ گیا. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں آپ یہ بتائیے کہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا. 3 موقع ایسے آئیں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ان موقعوں میں سے آپ نے ایک موقع یہ بھی بتایا کہ جب اعمال نامے تولے جانے کا اعلان کیا جائے گا تو ہر آدمی کو بس اپنی ہی فکر دامن گیر ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. فرمایا یہاں تک کہ جب تک اسے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا یا ہلکا ہو گیا.
جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ ایک موقع یہ ہے۔ دوسرا موقع جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے۔ نامہ اعمال جن کو داہنے ہاتھ میں سامنے سے ملے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کو پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہوگا۔ جب نامہ اعمال تقسیم کرنے کا اعلان کیا جائے گا تو وہ گھڑی بھی بڑی سخت گھڑی ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں کر رہا ہوگا۔ اور تیسرا موقع جب پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا کہ اب چلو پل صراط سے گزر کر جنت یا جہنم میں جہاں تمہارا ٹھکانہ ہے وہاں پہنچ جاؤ، وہ بھی بڑی سخت گھڑی ہوگی اور سخت موقع ہوگا۔ تو اعمال تولے جائیں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ گنتی میں ایک شخص کے اعمال زیادہ ہوں لیکن وزن میں کم ہو جائیں، اور ایک شخص کے اعمال گنتی میں تو کم ہوں لیکن وزن میں وہ زیادہ ہو جائیں۔ ہم تو دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں دیکھنے میں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن جب ترازو میں رکھا جائے تو ان کا وزن بہت کم ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں، ٹھوس ہوتی ہیں، اور انہیں جب ترازو میں رکھا جاتا ہے تو ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے اعمال کی گنتی زیادہ ہو اور دوسرے کے اعمال کی گنتی کم ہو، لیکن اس کا وزن زیادہ ہو اور اس کا وزن کم ہو۔ اصل میں قیامت کے دن اعمال میں جو وزن پیدا ہوگا وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوگا۔ جس عمل کے کرنے میں جتنا زیادہ اخلاص ہے، جتنا زیادہ خلوص ہے، وہ عمل قیامت کے دن اتنا ہی وزنی ہوگا، اور جس عمل میں اخلاص کی کمی ہوگی وہ عمل ہلکا ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے روزے کے بارے میں فرمایا گیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھا، یعنی اخلاص سے رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا، تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے تراویح کی نماز پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، تو یہ تراویح کی نماز اس کے تمام پچھلے گناہوں کو، جو صغیرہ گناہ ہیں، ان کو معاف کروا دیتی ہے۔ تو احتساب کی قید لگی ہوئی، ثواب کی نیت سے، یعنی اخلاص کے لیے، دکھاوے کے طور پر نہیں۔ اس لیے نہیں کہ سب لوگ جا رہے ہیں مسجد میں تراویح پڑھنے، میں اگر یہاں بیٹھا رہ گیا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہاں بیٹھا ہے تراویح نہیں پڑھتا، اس لیے آپ بھی اٹھ کر چلے آئے۔ تو ایسی تراویح سے کچھ حاصل نہیں ہونا والا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ ریاکاری شرک کا ایک درجہ ہے۔ تو اخلاص سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، اور میرے دوستو یہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ ایمان والا چاہے تو اپنی دنیا کے ہر کام کو دین کا کام بنا سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت سے کام ہم کرتے ہیں لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں کرتے،
اس میں احتساب نہیں ہوتا تو ذمہ داری تو ہماری پوری ہو جاتی ہے لیکن ہمیں ثواب نہیں ملتا۔ مثلا ہم دکان کھولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں اور بہت سی ضرورتوں میں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہاں نیت نہیں ہوتی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہوتی، تو ایسے کمانے پر ثواب نہیں ملتا۔ لیکن اگر آدمی اس نیت سے کاروبار کرے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں رزق حلال حاصل کروں، لہذا اپنے اللہ کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، میں دکان پر جا رہا ہوں، میں ملازمت پر جا رہا ہوں، تو اس راستے میں ہر اٹھنے والا قدم عبادت ہے۔ ہر آدمی اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ ابھی عید کا موقع آ رہا ہے، تمام گھر والوں کے کپڑے آپ بنائیں گے، ان کے اوپر خرچ کریں گے، ان کے لیے تحائف خریدیں گے، بیوی کے لیے بھی خریدیں گے، لیکن اگر اس میں یہ نیت ہو جائے کہ میری یہ اولاد ہے اور اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم میرے پروردگار نے دیا ہے، میں اپنے پروردگار کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہوں، تو یہ عبادت بن جائے گا۔ آپ اس نیت سے اپنی بیوی کو لا کر کوئی ہدیہ دیں، کوئی تحفہ دیں کہ میرے پروردگار کا یہ حکم ہے کہ میں اپنی بیوی کا خیال کروں، تو آپ کا یہ ہدیہ دینا، آپ کا یہ تحفہ دینا، یہ عبادت بن جائے گا، یہ ثواب بن جائے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان والا اگر چاہے تو اپنے ہر کام کو عبادت بنا سکتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے نیت کا استحضار کر لے۔ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں، میں کھانا کھانے جا رہا ہوں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کروں، اور جب مجھے صحت حاصل ہو تو میں اللہ کی عبادت کروں، اس لیے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اچھے سے اچھا کھانا کھائیے، سب کچھ کھائیے، یہ کھانا عبادت بنے گا، بس صرف نیت کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی علم ضروری ہے۔ اس کا ایک دلچسپ واقعہ ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے محدث بھی تھے، اللہ والے تھے، وہ کنواں تھا، باوڑی جس کو کہتے ہیں، یہاں کنواں تھا، وہاں بیٹھے ہوئے غسل کر رہے تھے، اور طلبہ تھے کنویں سے پانی نکال نکال کر بالٹی بھر بھر کے ان کے سر پہ دما دم ڈال رہے تھے، 1 بالٹی 2 بالٹی 4 بالٹی 5 بالٹی۔ تو اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور خاص طور سے اللہ والوں کے اوپر نظر رکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تھا جو حضرت کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتا تھا، وہاں سے وہ گزرا اور دیکھا کہ خوب پانی ڈالا جا رہا ہے، خوب پانی ڈالا جا رہا ہے، رک گیا، کھڑے ہو کر کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس سے نہیں رہا گیا، اس نے کہا او مولوی جی، ہم کو تو سکھاؤ کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی تو جا، میں مولوی ہوں، بھائی تو جا، میں مولوی ہوں۔ اب اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے بھائی مولوی جو چاہے کرے، جیسا کہ آج کل لوگ یہی کہہ دیتے ہیں، ارے وہ مولوی صاحب ہیں جو چاہیں کریں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور یہی صحیح ہے، کہ بھائی میں جانتا ہوں جو کر رہا ہوں، تو نہیں جانتا، تو نہیں جانتا جس کی بنیاد پر تجھے یہ اشکال ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھ کر کے وجہ بتائی، فرمایا ایک غسل ضرورت ہوتا ہے،
غسل جنابت ہوتا، آدمی ناپاک ہو گیا، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے تو اسے اتنا ہی پانی استعمال کرنا چاہیے جس سے پاکی حاصل ہو جائے. اس سے زیادہ وہ استعمال کرے گا تو یہ فضول خرچی ہوگی، یہ اسراف ہوگا. اور ایک غسل ہوتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی کا موسم ہے اور آدمی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے تو پھر اس میں کوئی قید نہیں ہے. جب تک اس کا جسم ٹھنڈا نہ ہو جائے، وہ مطمئن نہ ہو جائے، 100 بالٹی پانی ڈالنا پڑے تو وہ فضول خرچی نہیں ہوگی. تو یہ جانکار آدمی ہوگا جب یہ جانے گا کہ بھئی غسل جنابت الگ ہے اور یہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے وہ الگ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو اور اس علم پر اس کا عمل ہو اور عمل میں اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال کا وزن، چھوٹے چھوٹے عمل کا وزن بڑھ جائے گا. ایک سبحان اللہ کا وزن ترازو بھر دے گا، ایک الحمدللہ کا وزن یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو بھر دے گا. لیکن اخلاص ہونا چاہیے. اس لیے میرے دوستو، ہم کچھ بھی کریں اچھا عمل تو تھوڑا سا اپنے نیت کو ٹٹول لیا کریں کہ میں یہ کس لیے کر رہا ہوں. نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ، ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں. اے اللہ، تیری ہی رحمت کا سہارا اور بھروسہ ہے. اے اللہ، اگر تیری رحمت نے دستگیری نہیں کی، تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہمارے گناہوں سے درگزر نہیں کیا تو اے اللہ ہم تو تباہ ہو چکے، برباد ہو چکے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دے. اے اللہ، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں تیری رحمت بارش کی طرح برستی ہے، تیری طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اے اللہ، ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ، ہم تجھ سے ہر طرح کی صحت کی بھیک مانگ رہے ہیں، جسمانی صحت بھی اور روحانی صحت بھی. اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمیں ان خوش نصیب انسانوں میں سے بنا دے جن کے اس ماہ مبارک میں مغفرت ہو جاتی ہے. ان بد نصیب انسانوں میں سے مت بنا جن کی اس ماہ مبارک میں مغفرت نہیں ہوتی. اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہماری تراویح کو قبول کر لے. یا اللہ، اس ماہ مبارک میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ، تو نے یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو اے اللہ اس میں اپنی رضا والے اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دے اور پھر ان کو قبول بھی فرما لے. اے اللہ، جہنم کی آگ سے برات کا پروانہ عطا فرما دے. اے اللہ، جہنم بہت سخت جگہ ہے، یا اللہ وہاں کی دہکتی ہوئی آگ، اے اللہ وہاں کے بچھو، وہاں کے سانپ، اے اللہ خود جہنم اپنے سے پناہ مانگتی ہے. اے اللہ، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے. جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، اسلام کے ساتھ زندہ رہیں، کلمہ شہادت مرتے وقت ہماری زبانوں پر جاری ہو، حسن خاتمہ کی توفیق اور دولت نصیب فرما دے.
اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے راستے پیدا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔